قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کے واقعات بیان فرمائے، مرسلین کے واقعات بیان فرمائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر کیسے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، کیسے اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے اللہ کے انعامات پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں دعا مانگی، کیا فرمانے لگے؟ رب ہب لی من الصالحین، کہ اے میرے رب مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ یہ ان کی دعا ہے، اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائی ہے کہ دعا کی ہے کہ یا اللہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، مگر آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے مالک، مجھے تو صالح اولاد عطا فرما دے، نیک بیٹا عطا فرما دے جو میرے وارث بنے، نبوت کا وارث بنے، علوم نبوت کا وارث بنے، صالحین میں سے ہو، صابرین میں سے ہو، نیک ہو۔ اولاد کے لیے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل میں نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، آپ نے دعا مانگی ہے میں نے قبول کر لیا، آپ کو بیٹا عطا کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ اولاد ملنے کے بعد اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا، اور اللہ نے ان کے شکر کے الفاظ بھی قرآن میں بیان فرمائے کہ انہیں اولاد عطا کی گئی، انہیں حضرت اسماعیل عطا کیا گیا، حضرت اسحاق بیٹا ان کو دیا گیا۔ اولاد ملنے کے بعد، نعمت ملنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے عرض کرنے لگے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ دعا کرنے لگے، شکر کرنے لگے، فرمایا میرے مالک ساری تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، حمد و ثنا آپ ہی کے لیے ہے، آپ نے بڑھاپے میں مجھے اولاد عطا فرمائی، اس پر میں آپ کا شکر کرتا ہوں، آپ نے اسماعیل بیٹا عطا فرمایا، اس پر میں آپ کا شکر کرتا ہوں، اسحاق بیٹا عطا فرمایا، اس پر میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور مجھے بڑھاپے میں عطا فرمائے، بڑھاپے میں مجھے اولاد عطا فرمائی۔ شکر کے اندر بڑھاپے کا ذکر بھی کیا، علل کی باری، بڑھاپے میں مجھے اولاد دینے والی مالک میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب میری دعا کو سننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اولاد عطا فرمائی، شکر فوراً ادا کیا، اولاد پر اللہ کا حمد، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر شکر کیا، حضرت اسحاق علیہ السلام پر شکر کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی، نبوت کا علم بھی عطا فرمایا، اس کے ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی، حکومت اور ریاست بھی عطا فرمائی، اتنی اعلیٰ ریاست عطا فرمائی، پرندوں کی بولی بھی سمجھا کرتے تھے، جنات بھی تابعداری کیا کرتے تھے، ہوا بھی آپ کا حکم مانا کرتی تھی، ہوا تخت کو ہوا کے اندر اڑایا کرتی تھی، تخت ہوا کے اندر اڑا کرتا تھا، اتنی شان و شوکت اللہ نے عطا فرمائی۔ دعا کرنے لگے، شکر کرنے لگے، فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، آل داود کا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ پاک کا انعام ہے، جس نے مجھے یہ سب کچھ عطا فرمایا، جس نے یہ ساری نعمتیں مجھے عطا کی، جس نے نبوت عطا کی اس کا شکر ہے، جس نے بادشاہت عطا کی اس میرے رب کا فضل ہے، جس نے مجھے پرندوں کی بولی سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی،
اس پر میرے رب کا شکر ہے۔ فرمانے لگی ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ فرمایا یہ میرے لیے امتحان بھی ہے، یہ میرے لیے آزمائش بھی ہے، یہ حکومت میرے لیے آزمائش بھی ہے، اقتدار میرے لیے امتحان بھی ہے۔ اور امتحان کیا ہے کہ میں اللہ کا شکر کرتا ہوں یا میں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ خود فرما رہے ھذا من فضل ربی، یہ کس کے فضل سے ہے؟ اللہ کے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ یہی بڑوں کی عادت ہوتی ہے، عاجزی، انکساری، یا اللہ آپ ہی کا فضل ہے، آپ ہی کا کرم ہے، جو کچھ ہے میرا کچھ نہیں ہے اس میں۔ ہاتھ سے اگر کمایا ہے تو ہاتھ تو بھی تو آپ ہی نے دیے ہیں۔ دماغ اگر کاروبار میں لگایا ہے تو دماغ کی قوت کس نے دی ہے؟ اللہ نے ہی دی ہے۔ اگر آنکھ کو کام میں استعمال کیا ہے تو آنکھ کا مالک تو اللہ ہے۔ یہ ساری چیزیں تو اسی نے دی ہیں، اسی کی عطا ہے۔ کیا فرما رہے ھذا من فضل ربی، یہ سب کس کا فضل ہے؟ میرے رب کا، میرے اللہ کا فضل ہے۔ لیبلونی، فرمایا اس میں میرا امتحان بھی ہے، اس میں میری آزمائش بھی ہے۔ کیا اشکر ام اکفر، کیا میں اللہ کا شکر کرتا ہوں یا نہیں کرتا، یہ میرا امتحان ہے کہ اتنا کچھ مجھے دیا ہے میرے خالق نے، میں اس پہ شکر کروں گا یا نہیں کروں گا، یہ میرا امتحان ہے۔ اگلی بات سنیں، فرمایا وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں، بندے کا اپنا فائدہ ہے۔ کیسے خوبصورت جملے اللہ نے قرآن میں بیان کیے، قرآن میں سمجھائے کہ میرا نبی ہے جس کو اتنا کچھ دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، وہ کیا فرماتے وَمَنْ شَاكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو بندہ بھی شکر ادا کرتا ہے اس کے شکر کا نفع کس کو ہوتا ہے؟ اس کو خود کو ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، ہم سب اس کا شکر کریں، اس کی ذات میں کوئی فرق نہیں، وہ یکتا ہے۔ یعنی ہم ساری ناشکری کرنے لگ جائیں اس کی ذات میں کوئی کمی نہیں آتی، وہ بے نیاز ہے۔ اس لیے میں شکر کروں، آپ شکر کریں، اس کا نفع مجھے ہے، آپ کو ہے، اس کے علاوہ اللہ کی ذات کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری نعمت پر شکر ادا کر رہا ہے، میرا بندہ میرا احسان مان رہا ہے۔ فرمانے لگے ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ فرمایا جو شکر کرے گا اس کے شکر کا نفع اسے ہی ملے گا، شکر کا فائدہ اسے ہی ملے گا، اور جو ناشکری کرے گا میرا اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، جو شکر کرے گا اپنا فائدہ اٹھائے گا۔ امام